آج ہمارے ساتھ ہمارے میزبان ہیں راجہ ناصر محفوظ صاحب, جو تحریک انصاف پاکستان کے سینئر رہنما بھی ہیں اور تحریک انصاف کے لیے بڑی قربانیاں بھی دی انہوں نے. دوسری طرف ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ چودھری وقار, پبلک آئی سے بیورو چیف ہیں. ہم آج بات کرتے ہیں بڑے ایک اہم ایشو پر, جو کرونا کی ایک وبا آئی ہے, اوپر معاشی جو ملک کے حالات جاری ہیں, اور اس معاشی جو حالات ہیں اور اتنی تنگ دستی بھی ہو رہی ہے, لوگ بے روزگار بھی ہو رہے ہیں. اس حوالے سے راجہ ناصر صاحب آپ ہمیں بتائیے گا کہ حکومت نے غریب لوگوں کے لیے کیا حکمت عملی بنائی ہے. جی رائے صاحب, رائے صاحب, ہیلو رائے صاحب, رائے صاحب, جی رائے ناصر سے ابھی رابطہ نہیں ہو رہا ہے, وہ لائن پر آ جائیں گے. جی رائے صاحب, میں نے یہ سوال کیا ہے کہ اس ٹائم جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے, معاشی صورتحال ہے, اور غریب آدمی جو مہنگائی اور بے روزگاری کی چکی میں پیسا جا رہا ہے, اس پر موجودہ جو حکومت ہے اس کی کیا پالیسی ہے اور اسے کیا حکمت عملی بنائی ہے. رائے صاحب اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک. رائے صاحب میرا یہ سوال تھا کہ آپ تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, جو موجودہ صورتحال ہے ملک کی معاشیت کے حوالے سے, غریب آدمی ایک تو اوپر سے بے روزگاری ہے اور مہنگائی کی چکی میں پیستا جا رہا ہے, حکومت نے کون سی کوئی پالیسی یا کوئی حکمت عملی اختیار کی ہے کہ جو لوگ دیہڑی دار طبقہ ہے, جو غریب لوگ ہیں, ان کی سہولیت کے لیے کوئی حکمت عملی گورنمنٹ نے کون سی بنائی ہے, اس کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیے گا. سب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یاسر عباسی صاحب آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے بلایا. جو اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ یہ وبا ہے, اس وبا کی وجہ سے پوری دنیا کا سینیریو چینج ہو رہا ہے. اب اور خاص طور پر ہمارے ملک میں, جو ہمارا ملک ہے وہ ایک ترقی پذیر ملک ہے, اور ترقی پذیر ملک میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سسٹم جو ہوتا ہے وہ دن کو کماتے ہیں اور شام کو کھاتے ہیں. یہاں ہمارے پاس پوش طبقہ بری طرح اس کرونا کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا ہے, لیکن ہماری حکومت وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو احساس پروگرام کے ذریعے 12,000 روپیہ لوگوں تک پہنچایا, وہ بڑا آسانی سے پہنچا اور لوگوں سے اس سے کافی ریلیف ملا. بجلی کے بل کے اندر ریلیف دیا گیا. اسی طرح مخیر حضرات نے راولپنڈی شہر کے اندر مختلف جگہ پہ اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں تک راشن پہنچایا, اور اس راشن پہنچنے سے لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں میں آسانی رہی. لیکن اب لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد اب جو حالات ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کے وہ معاملات, جو لوگوں کا روزگار ہے وہ اس طرح آ نہیں رہا. اچھا رائے صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف جو لاک ڈاؤن میں پہلے تو انہوں نے لاک ڈاؤن سخت کیا ہے, لوگوں نے احتیاط بھی کی, لوگ گھروں میں بھی رہے, لیکن جب سے انہوں نے لاک ڈاؤن میں نرمی پیدا کی, اس کے بعد لوگوں نے ہجوم اور جم غفیر بنانا شروع کر دیا, لوگوں نے لاپرواہی شروع کر دی, جس کی وجہ سے آپ کو آج کی اگر ریشو دیکھیں تو آج 105 اموات ہوئی ہیں پاکستان کے اندر, اور کرونا سے جو متاثرہ ہوئے ہیں وہ لاداد مریض ہیں. آپ دیکھیں اسپتالوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, اسپتال میں وارڈیں بھی بھری ہوئی ہیں, لوگوں کو مطلب لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ اسپتال میں نہیں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ گھروں میں ہی مطلب وہ جو ہے نا گھروں میں ہی کرنٹینہ میں اپنا وقت گزارتے ہیں. کئی لوگ کرونا ہوا ہے جن کو وہ ٹھیک بھی ہوئے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو 12,000 روپیہ غریب لوگوں کو دیا ہے, کیا ایک مہینے میں یہ 12,000 روپیہ لوگ کوئی گزارا کر سکتے ہیں جس کے 4 یا 5 بچے ہوں؟ کیا کوئی راشن کے لیے گورنمنٹ نے کوئی مطلب ایسی پالیسی نہیں بنائی ہے کہ جو علاقے میں راشن پہنچے کسی کے پاس؟ راولپنڈی میں بہت سارے ایسے سفید پوش لوگ ہیں جن کو راشن نہیں ملا ہے, کھانے کے لیے چیزیں بھی نہیں ملی ہیں. آپ کی بات بہت زبردست ہے, آپ نے اپنے علاقے میں محنت بھی کی ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو راشن بھی دیا ہے. دن رات ہم آپ کو دیکھتے رہے ہیں, اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے, لیکن گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے جو بے روزگار لوگ ہیں گھروں میں, ان کے گھروں تک راشن پہنچایا جائے. کورونا وائرس سے اموات کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ. طبقہ ہے جو کسی کے پاس جا نہیں سکتا, کسی سیاسی آدمی کے پاس, کسی مخیر حضرات کے آگے اپنی التجا پیش نہیں کر سکتا, وہ بری طرح اس وجہ سے ڈسٹرب ہوا ہے.
کیونکہ وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ مجبوری ہے. اس شخص کو, اس خاندان کو بہت ساری پرابلم ہے, وہاں پہ نہیں پہنچی. ہم نے اپنی طور پہ مخیر حضرات کے ساتھ مل کر ہر گلی کے اندر ایک فوکل پرسن بنایا. اس فوکل پرسن کے ذریعے جس گھر میں جس جگہ تکلیف تھی وہاں پہنچایا. لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ رہ گئے ہیں. ہمارا جو معاشرہ ہے, اس معاشرے میں ہم جو مڈل کلاس لوگ ہیں, وہ مڈل کلاس لوگوں کا ذریعہ معاش یہی ہوتا ہے کہ وہ دن کو کماتے ہیں اور شام کو کھاتے ہیں. وہ دیہڑی دار طبقہ ہے, وہ کوئی ریڑھی بان ہے, کوئی چنگچی چلاتا ہے, کوئی رکشہ چلاتا ہے. وہ دن کو مزدوری کرتا ہے اور وہ اپنے گھروں کے اندر کھانا لاتا ہے اور وہ شام کے اس کو بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں. اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور اس کے بعد بھی ابھی تک مکمل طور پر ٹرانسپورٹ بھی نہیں کھلی اور کچھ دکاندار طبقہ کھولا گیا, اور اس کھولنے کی وجہ سے بھی ہمارے شہر میں بہت بڑی پرابلم آئی ہے کہ جو ہمارا لوگ ہیں, یہ ذمہ داری صرف حکومت پاکستان کی نہیں ہے, ہر شخص کی ہے کہ وہ کورونا کے اندر اپنی ذمہ داری ادا کرے اور اپنے گھر کے اندر محدود رہے, اور اگر جب اس کو ضرورت ہو تو وہ گھر سے باہر جائے, ضرورت کے علاوہ وہ گھر کے اندر رہے, اپنے فیملی میں رہے. باقی جو لوگ گھر کا فرد ہوتا ہے, جو مرد ہوتا ہے, وہ باہر جاتا ہے, کمانے کے لیے جاتا ہے یا کچھ چیز لینے کے لیے جاتا ہے, وہ کرونا کا کیریئر بھی بن سکتا ہے. وہ اپنے ساتھ کرونا لا کے اپنی فیملی کو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کے لیے بھی ہمیں سینیٹائزر کا, ماسک کا, جس طرح حکومت کہہ رہی ہے, وہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی فیملی, اپنے بچوں, اپنے بزرگوں تک یہ نہ پہنچائے. کیونکہ جو عورتیں ہیں یا بچے ہیں وہ گھر سے باہر نہیں جا رہے, اسکول سارے بند ہیں. صرف جو فیملی ممبر گھر کا ہوتا ہے, وہ بڑا مرد وہ جاتا ہے, جس سے کیریئر سے پرابلم ہو سکتی ہے. اور دوسرا, ہمارے شہر کے اندر یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے, ہمارے بڑے سینئر لوگ جو سینئر لیڈرشپ ہے, خاص طور پہ شیخ رشید صاحب اور راشد حفیظ صاحب, یہ سارے اس طرح کے لوگوں میں بھی پازیٹیو آ گیا ہے. اب ہم جو پبلک میں بیٹھتے ہیں لوگ, ان کے لیے زیادہ ہم نے سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے. جی راج صاحب, آپ کی بڑی زبردست پیغام ہے عوامی حلقوں کے لیے, آپ نے بہت ہی اچھا پیغام چھوڑا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک مہم, آگاہی مہم کو بھی جاری رکھیں تاکہ لوگ اس کرونا کی خطرناک بیماری سے بچیں بھی. رائے صاحب, آپ لائن پہ موجود رہیے گا, تھوڑا وقت ہم لیتے ہیں. ہمارے پاس چودھری وقار صاحب موجود ہیں. جی چودھری وقار صاحب, آپ بتائیے گا کہ یہ جو کرونا کی وبا ہے, اوپر سے معاشی جو حالات ہیں, لوگ تنگ دستی کی طرف جا رہے ہیں, بے روزگاری عام ہو گئی ہے, اور تمام مطلب یہ پوری دنیا کو کرونا نے ایک لپٹ میں اپنی میں لے لی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ہم شروع دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ کرونا وائرس کی بیماری جب پوری دنیا میں آئی ہے تو پاکستان میں اس کا نام نہیں تھا. یہاں پاکستان میں سب سے پہلا جو کام جو اس وقت ان کو کرنا چاہیے تھا کہ جس طرح چائنا سے شروع ہوا ہے, اب پاکستان 6 نمبر پر پہنچ گیا ہے, تو ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ فرسٹ ٹائم 2 ماہ لاک ڈاؤن ایمرجنسی کر دینے چاہیے تھے. لیکن کچھ مجبوریاں تھیں, کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, پھر کھول دیا. لیکن دوسری طرف آپ نے کہا ہے کہ یہ ایک بے روزگاری, مہنگائی, اس میں کوئی شک نہیں. جس طرح رائے صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ہم نے 12,000 روپیہ احساس پروگرام کے حوالے سے پہنچایا گیا ہے غریب عوام کو, اس میں کوئی شک نہیں. یہ بڑا احسن اقدام ہے ہم گورنمنٹ کے لیے, آپ کی گورنمنٹ کے لیے ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور دوسرا جو بلوں پہ ریلیف دیا گیا ہے, لیکن ابھی دیکھیں ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ, اس میں بھی عوام کو وہ ریلیف نہیں ملا جو گورنمنٹ نے دینا تھا. یہ جس طرح راجہ ناصر فعید محفوظ صاحب ہیں, انہوں نے اپنی مدد, آپ یا جو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے نام لینے پہ آئیں تو شاید نام ختم نہیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو یہ ریلیف دیا ہے. لیکن آئندہ کا لائحہ عمل جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, جس طرح یونین کونسلیں ختم کی گئی ہیں, یونین کونسل لیول تک یہاں پہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہر یونین کونسل کو بحال کر کے یہاں تک یہ جو بھی غریب غربا ہے وہاں تک یہ گورنمنٹ کی طرف سے سامان پہنچانا چاہیے. کہ جس طرح رائے صاحب نے کہا ہے کہ ریڑھی بان ہے, جہاں دیہڑی لگاتے ہیں, دیہڑی لگانے کے بعد وہ شام کو آتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, بچوں کو کھلاتے ہیں, تو اس طرح گورنمنٹ کو ابھی 2.5 سال گزر چکے ہیں. اگر دیکھا جائے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کنٹینر میں کھڑے ہو کر بڑے وعدے کیے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, ہم 50 لاکھ گھر دیں گے. دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہاں سے جو پاسپورٹ ہے وہ پاکستان اس حوالے سے
گورنمنٹ کو تنظیمیں بنا کر، جس طرح ٹائیگر فورس کا بھی انہوں نے کہا ہے بنایا ہوا ہے، وہ بھی بنا کر ہر یونین کونسل لیول تک، جس طرح رائے ناصر صاحب کام کر رہے ہیں، اسی طرح اور بھی اس طرح یونین کونسل کے نائب ناظم، ناظم، چیئرمین، ان تک یہ سامان بھی پہنچایا جائے، غریب غربا لوگوں کے گھروں تک پہنچایا جائے. کیوں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے جو ایس او پی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ ہم نے صبح 9 سے لے کے 7 بجے تک دکانیں کھولنی ہیں، تو دیکھا جائے تو بہت سے غریب غربا ہیں جو رات کو بھی کام کرتے ہیں، دکانداروں کے پاس کام کرتے ہیں، ان کا نظام اس طرح چلتا ہے. تو اس طریقے سے تھوڑا سا گورنمنٹ کو یہ ایشو اٹھانا چاہیے، اپنے نمائندوں تک یہ چیزیں پہنچا کے ان گھر گھر لوگوں تک پہنچانا چاہیے. اور ناصر صاحب نے جس طرح بات کی ہے کہ کرونا وائرس کو، اگر کرونا وائرس سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی فیملی کو بچانا ہے. جب ہم خود اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، اپنی فیملی کو محفوظ رکھیں گے، بچوں کو باہر نہیں لے کے جائیں گے، تو انشاءاللہ کرونا وائرس کی بیماری کم ہو جائے گی. آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے اور بڑے اچھے انداز سے آپ نے عوامی حلقوں کو میسیج چھوڑا ہے. دوبارہ ہم راجہ ناصر صاحب کے پاس جاتے ہیں. رائے صاحب، آپ کو گزشتہ دن پہلے پتہ ہوگا کہ تھانہ صادق آباد کی حدود الیاس ٹاؤن میں بے روزگاری کی وجہ سے میاں نے اپنی بیوی کا گلا کاٹ دیا، اور اس پر وہ احتجاجاً اس نے یہ کہا، میڈیا ٹرائل بھی ہوا، اس نے کہا کہ صرف اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس نے ان کا میاں بیوی کا آپس میں تنازع ہوا، اس میں لڑائی جھگڑا روزانہ ہوتا تھا. کھانے پر بھی کبھی آٹا نہیں ہے، کبھی چینی نہیں ہے. ایک دن وہ جذباتی ہو گیا لیکن کنٹرول نہیں کر سکا، پہلے اس نے اپنی بیوی کا گلا کاٹا، پھر خودکشی کر کے مرے، چھوٹے بچے یتیم چھوڑ کے چلا گیا. اس پر رائے صاحب کیا کہتے ہیں؟ لوگ آئے دن خودکشیاں بھی کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. عباسی صاحب کے جو حالات ہیں وہ بہت مشکل کی طرف جا رہے ہیں. کرونا دن بدن بڑھ رہا ہے، اور کرونا کے بڑھنے کی وجہ سے بے روزگاری میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. یہ ہمارا جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہم درمیانے طبقے کے لوگ ہیں. دیکھیں آپ امریکہ کے اندر کے حالات کیسے ہیں، یورپ کے اندر حالات کیسے ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر وزیر اعظم پاکستان کوشش کر رہے ہیں کہ کرونا کے ساتھ ساتھ جو غربت کے ذریعے اور بے روزگاری کے ذریعے بھوک سے لوگ نہ مرے. یہ جو واقعہ ہوا ہے ہمارے علاقے میں تھانہ صادق آباد کے حدود میں، یہ کوئی شک نہیں ہے، یہ اس تنگ دستی کی وجہ سے ہوا ہے، اور یہ کرونا کی تنگ دستی کی وجہ سے ہوا ہے. ہمیں ایک کردار ادا کرنا چاہیے. ہر شخص کو جس کی صاحب استطاعت ہے وہ ہر لیول پہ، اپنے لیول پہ وہ کوشش کرے تاکہ جدھر بھی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، جہاں پہ بھوک ہے، جہاں پہ راشن نہیں پہنچا، وہاں پہ ہمیں ہر شخص کو اپنے طور پہ اپنی حیثیت کے مطابق کردار ادا کرنا چاہیے. اچھا رائے صاحب، بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. دوسری طرف ایک اور چیز ایشو پر میں آپ کو لیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کرونا کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن میں کچھ پولیس اہلکار ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں اور صافی حضرات ہیں اور آپ جیسے سینئر رہنما لوگ ہیں، جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر فرنٹ فٹ کرونا میں لڑائی بھی کی ہے. آپ نے، اللہ پاک آپ کو آباد رکھے اور آپ کو اللہ پاک آپ کی حفاظت بھی کرے. دوسری طرف پولیس کی اچھا کردار بھی ہے، اور ایک طرف پولیس کو دیکھا جائے تو تھانوں میں کچھ کرپٹ لوگ ایسے ہیں جو لاک ڈاؤن سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے غریب لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں رات کو، اور ان سے 10-10 ہزار روپیہ بھتہ وصول کیا جاتا ہے. اور ایسے کرپٹ ناصر راول پنڈی پولیس میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے پولیس افیسر بھی موجود ہیں جو ان لوگوں کی پشت پناہی کرتے ہیں. اس حوالے سے عمران خان صاحب نے جب حکومت میں آنے سے پہلے چند باتیں کی تھی بنگالہ پریس کانفرنس میں بھی، اور بعض یہ بات بڑی کرتے رہے کہ تھانوں میں سیاسی مداخلت ختم کریں گے، لیکن یہ تو سیاسی مداخلت اسی طرح ہے، یہ ختم نہیں ہوئی. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عباسی صاحب، ہر جگہ پہ پنجاب پولیس کے اندر بھی ایک کالی بھیڑیں موجود ہیں. وہ کالی بھیڑیں جو ہے نا، وہ پنجاب پولیس کا جو چہرہ ہے وہ اس کو بری طرح بے نقاب کر رہی ہیں، اور اس سے پورا پنجاب پولیس بدنام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، افواج پاکستان ہے، پولیس ہے، رینجرز ہے، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، صحافی حضرات ہیں، انہوں نے اپنی جان ہتھیلی رکھ کے، اپنے خاندان کی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر ایک بھرپور طریقے سے لاک ڈاؤن کے اندر اور ابھی بھی ایک کردار ادا کر رہے ہیں کہ وہ فرنٹ لائن پہ ڈاکٹر حضرات، پیرامیڈیکل اسٹاف، ان کے ساتھ جو خاکروب ہیں، جو سینٹری ورکر ہیں، وہ کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن جو کالی بیڑے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کے حکم سے عمران خان کا ویژن ہے کہ دوست تھانہ جو ہے، تھانے کلچر کا پرانا سسٹم ہے، اس کو ختم کرنا ہے. ہم نے ادھر ایک فرینڈلی ماحول بنانا ہے تاکہ
جو تھانہ ہے وہ حقیقت میں امن کا گہوارہ ہو، بلکہ یہ نہ ہو کہ اگر کوئی شخص وہاں جائے تو اسے اس کی تذلیل ہو اور اس کے برا سلوک کیا جائے اور اس سے رشوت لی جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کے حکم سے عمران خان کی حکومت دن بدن بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور اس بہتری میں پنجاب پولیس میں بھی بہت ساری بہتریاں آئیں گی۔ ہمارے راولپنڈی کے اندر خاص طور پر سی پی او راولپنڈی کا بڑا اہم کردار ہے کہ اس نے بہت بہتر طریقے سے اس کرونا میں اپنی فورس کو استعمال کیا ہے۔ جی ناصر بھائی، یہ راولپنڈی سی پی او ایس این یونس نے بہت اچھا کرونا میں کردار ادا کیا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ میرٹ پر ہم بیان کرتے ہیں اس کردار کو کہ سی پی او راولپنڈی نے اپنی پوری راولپنڈی پولیس کو اکٹھا کیا، ان کی تنخواہوں سے کاٹ کر اپنی مدد، آپ لوگوں کے گھروں میں راشن دیا۔ راولپنڈی پولیس نے ایک اہم کردار ادا بھی کیا ہے، جس پر ایس این یونس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ایس پی آپریشن، ایس پی راول، ایس پی صدر، بڑے اچھے ایس پی ہیں جنہوں نے ٹیررسٹ گروپ کے خلاف بھی کارروائیاں کی، جو بچوں کو خراب کرتے تھے، بچوں کو اسکول اور کالجوں سے چھڑا کر ان کے ہاتھوں میں اسلحہ دیتے تھے اور ان کو لمبے لمبے بال اور لمبی لمبی قمیضیں نیا فیشن بتاتے تھے۔ اس حوالے سے بھی ایس این یونس نے اچھے اقدام کیے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ایس این یونس صاحب کو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ راولپنڈی مختلف تھانوں میں کچھ پولیس اہلکار ایسے ہیں جو اپنے علاقے میں منشیات فروشوں کی دڑے بازی کے ساتھ پش پناہی بھی کر رہے ہیں، اور ان سے باقاعدہ آدھی منتھلی لے کر اوپر کچھ کرپٹ کالی بیڑے ہیں جن کو وہ گاڑیاں اور فریزر اور بڑی بڑی قیمتی اشیاء مطلب تحفے وہ دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے سی پی او کیا آئی جی پنجاب کو، وزیر اعلیٰ کو ایکشن لینا چاہیے اور اپنے محکمے میں کوئی احتسابی عمل کو برقرار رکھنا چاہیے تاکہ محکمے سے یہ کالی بیڑے نکل سکیں۔ جی رائے صاحب۔ جی رائے صاحب۔ احتسابی عمل جاری رہنا چاہیے۔ یہ برائیاں بڑی۔ جی رائے صاحب، آواز نہیں آپ کی آ رہی؟ جی رائے صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز؟ جی آ رہی ہے آواز، بات کر رہے تھے آپ۔ احتسابی عمل جاری رکھنا چاہیے، اور پنجاب پولیس میں یہ جو آپ نے نشاندہیاں کی ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ منشیات کے خلاف، جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی پنجاب پولیس کر رہی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بہت پرانی برائیاں ہیں، ان کو ادوار، ان کو دور کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اور پرائم منسٹر بھی اس میں کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو آئی جی پنجاب ہے انہوں نے بھی ایک کردار ادا کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو بہت جلد پتہ چلے گا کہ پنجاب پولیس میں بہت ساری تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ جو بھی کرپٹ عناصر ہے، جو بھی ہے، جس لیول پہ بھی ہے، اگر وہ کانسٹیبل ہے، آفیسر ہے، وہ اس کو اسی طرح احتساب ہونا چاہیے اور ان کو فی الفور نوکری سے برخاست کیا جانا چاہیے۔ لیکن یہ آپ کو پتا ہوگا کہ آئی جی پنجاب نے بہت سارے افیسروں کا احتساب بھی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جو جعلی پولیس مقابلے مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئے ہیں، عابد باکسر کو دیکھ رہے ہیں، لاہور میں بیٹھ کر اس نے انکشافات کیے کہ شہباز شریف نے کہ امام پر میں نے پولیس مقابلے، جعلی پولیس مقابلے کیے ہیں۔ پولیس مقابلے کی تحقیقات بھی کرنی چاہیے جی، جو پولیس مقابلے کرتے ہیں۔ آج ہم نے اس اشتہاری کو مار دیا ہے، آج ہم نے یہ کر دی، اس پولیس مقابلے کی بھی تحقیقات کرنی چاہیے افیسروں کو کہ یہ پولیس مقابلہ ہوا ہے یا خود ملزم آیا اور خود کسی ماں پر اس کو مار دیا گیا۔ بالکل صحیح ہے، پولیس مقابلہ کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی جرم کرتا ہے اس کو پکڑ کر اس کو اس کی سزا دینی چاہیے، اللہ کے اس کو زندگی سے، عدالتی سسٹم ہے، عدالتی سسٹم میں آپ اپنا اس کا چلان پیش کریں، اس چلان میں اس کو سزا ہونی چاہیے، اور یہ کوئی حل نہیں ہے کہ پولیس مقابلہ کیا جائے۔ میں نے یہ کہا نا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بہت سارے مافیوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، جن میں چینی، آٹا، اسی طرح پولیس کے اندر بھی بہت بڑا مافیا ہے۔ پنجاب پولیس کا مافیا انشاءاللہ وہ بڑے مافیوں کی طرح پولیس کے اندر جو مافیا ہیں وہ بھی ختم ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر۔ بڑی زبردست بات کی ہے رائے صاحب، آپ لائن پر رہیے گا، آپ کا ٹائم لیں گے انشاءاللہ۔ تو چوئی وقار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی چوئی وقار صاحب، آپ بتائیے گا کہ جو یہ پولیس کا معاملہ ہے اور کرونا کی وبا ہے، پولیس
جب رات کو بندے اٹھا کر لے جاتی ہے. بعض اوقات ہمیں لوگ میسیج بھی کرتے ہیں, فون بھی کرتے ہیں کہ آج ہمارے سے پولیس نے 10,000 روپے لے لیا, کوئی کہتا ہے 5,000 روپے لے لیا. ایک غریب آدمی تھا جو سبزی منڈی سے 2-4-5 بھائی آ رہے تھے, ان کو پولیس اٹھا کر لے گئی ہے. رات کو ان سے 80-90 ہزار روپے انہوں نے لے لیے, 10-10 ہزار روپے فی کس بندے سے انہوں نے پیسے لیے. جب ان بچی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے راشن کے پیسے تھے, ہم منڈی میں مزدوری کرتے تھے. ان کے حوالے سے چوئی صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی مطلب انکوائری ہونی چاہیے, جو سوشل میڈیا پر یہ چیزیں آ رہی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے آئی جی پنجاب کو؟ دیکھیں پنجاب پولیس کا دیکھیں تو کب سے حکومتیں آ رہی ہیں, کب سے یہ نظام چل رہا ہے, لیکن پولیس یہاں کی پنجاب پولیس خاص طور پر یہ نہیں صحیح ہو سکی. ابھی کچھ بہتر ہوئی ہے, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ اس طرح بندے اٹھا لیتے ہیں. دیکھیں خان صاحب نے ایک ایسا اقدام اٹھایا, کالی بیڑیں ایسی تھیں جن کو انہوں نے کافی آپ کے سامنے کچھ ایسا چوک ہو, کچھ ایس پی ڈی ایس پی کو کافی آگے پیچھے رد و بدل کر کے معطل بھی کیا. لیکن اس نظام کو صحیح کرنے کے لیے کیا چاہیے ان کو کہ یہاں پہ یونین کونسل حوالے سے میں نے کہا, جس طرح اسلام آباد میں نے دیکھا ہے کراچ چوک میں ایک ثالثی کا کردار لوگ کر رہے ہیں ادا, یہاں پہ بھی یونین کونسل کے باہر ایک ایسا تھانے کے باہر ایک ایسا ثالثی سسٹم ہونا چاہیے. جس طرح یہ راجہ ناصر صاحب ہیں, انہوں نے بات کیا ہے, یہ الیکشن میں ان کا ایک اہم رول ادا ہے, یہ سیاسی ہیں, تو اس حوالے سے وہاں پہ جو بھی ایک غریب غربا آتا ہے تو اس کا ایک پہلے دو طرفہ سنا جائے کہ یہ جھوٹ کی پہ بات کر رہے ہیں یا سچائی پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات دو طرفہ ہوتی ہے. ایک بندہ ہمارے پاس آ جاتا ہے, جی مجھ سے پولیس والے نے 10,000 روپے لے لیا. اب پولیس والے کے پاس ہم جب جائیں گے تو وہ کہے گا جی ہم نے نہیں لیا, ہم کس کی بات پہ اتفاق کریں گے. بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو طریقے کو بدلیں. وہ پہلے انہوں نے پنجاب کی جب وردی بدلی, وردی سے یہ بدلا نہیں جاتا نظام. یہ نظام اپنے دل سے, اپنے خوف سے, اور یہ نظام اللہ کرے جس طرح ناصر بھائی نے کہا ہے کہ یہ اللہ کرے نظام ایسا ہو کہ عوام کو ایسا تھانوں میں ریلیف ملے کہ یہی پولیس والوں پہ اتنا اعتماد کریں لوگ کہ یہ غریب عوام جا کر ان کو کہیں کہ یہاں جرم ہو رہا ہے, یہاں شراب بکری, یہاں چرس بکری, یہاں افیم بکری, لوگ پولیس والے بھی خوش ہوں اور عوام بھی خوش ہو. لیکن اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے شاید ابھی تو 2.5 سال میں آپ کی بات قطع کلامی معاف کیجیے کہ راجہ ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ کو اس چیز کے بارے میں بتاتا جاؤں کہ لوگ پولیس سے ڈرتے ہیں, لوگ نشاندہی اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اگر پولیس کو وہ نشاندہی کرتے ہیں جرم کی تو بعد میں وہی لوگ جب باہر آتے ہیں تو پولیس کی کچھ اہلکار بتا دیتے ہیں کہ جی اس نے مخبری کی ہے آپ کی, اس نے آپ کی نشاندہی کی ہے, جس پر اس کی پوری فیملی کو تھرڈ کیا جاتا ہے, اس کو ہراساں کیا جاتا ہے. دوسری دفعہ وہ جو ہے نا دوبارہ جرم ہوتے ہوئے دیکھتا بھی ہے نا تو اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. جی رائے صاحب ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو مصالحتی کمیٹی کا عمل ہے تھانوں میں, کیا یہ آپ کی حکومت نے کوئی مصالحتی کمیٹی کا اقدام کے لیے کوئی قدم اٹھائے گی, یا مصالحتی کمیٹیاں ہوں گی جو تھانے میں, یا یہ 5 سال ہم نہ سمجھیں؟ بھائی صاحب جیسا وقار بھائی نے کہا ہے کہ ہر تھانے کے اندر بااختیار مصالحتی کمیٹی ہونی چاہیے, بااختیار. اگر خالی مصالحتی کمیٹی بنائیں گے تو اس کا کوئی نہیں ہے, بااختیار مصالحتی کمیٹی ہونی چاہیے ہر تھانے کے اندر. اور اس تھانے کے اسی طرح پورے ڈسٹرکٹ کے اندر اور اس شہر کے اندر اس کے اوپر ایک کمیٹی ہونی چاہیے, تاکہ اگر کسی کو شکایت آتی ہے تو اس شکایت پہ بھرپور طریقے سے پبلک کو رسپانس ملے. مصالحتی کمیٹیوں سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے چھوٹے موٹے جو معاملات ہیں وہ مصالحتی کمیٹی کے سپرد کیے جائیں. فیملی میٹر کوئی آ جاتا ہے, کوئی گھریلو جھگڑا آ جاتا ہے, کوئی چیز آتا ہے, وہ پولیس پہ اس کا پریشر بھی کم ہوگا. گورنمنٹ نے اس پہ کام کر رہی ہے, انشاءاللہ بہت جلد ہر تھانے کے لیول پہ کمیٹیاں بنیں گی اور اس کمیٹیوں کا بہتر رسپانس آئے گا. چودھری وقار صاحب نے جس طرح یونین کونسلوں کے حوالے سے کہا, جو انہوں نے احساس پروگرام بنایا بہت اچھا پروگرام تھا, لوگوں کو بہت اچھا ریلیف ملا, لیکن ان سینٹروں کو 10-10, 5-5, 8-8 یونین کونسلوں پہ بنا دیا. اس سے کرونا کے جو ایس او پیز ہیں ان کی خلاف ورزی بھی ہوئی. ان کے پاس پہلے آلریڈی موجود تھی, ہر یونین کونسل کا دفتر موجود تھا, ان کو ہر یونین کونسل کے اندر اس یونین کونسل کے سیکٹری کو وہ مشین دے دینی چاہیے کہ وہ احساس پروگرام کی کیش وہاں سے دے. اب تو انہوں نے ختم کر دی ہے, یونین کونسلیں بحال ہونی چاہیے, ہر یونین کونسل کے نمائندگی ان کو تھانے کے اندر دینی چاہیے, تاکہ تھانے میں جس یونین کونسل کا کوئی شخص جاتا ہے اپنی پرابلم لے کے جاتا ہے, مثلا میرا علاقہ ہے ڈھوکا خان, یہاں سے اگر ڈھوکا خان سے کوئی شخص جاتا ہے وہ پولیس والے اس کو بہتر نہیں جانتے, جو کوئی اور لوگ بیٹھے ہوں گے وہ اس کو نہیں جانتے. مجھے پتا ہے کہ جو شخص آیا ہے کہ یہ کس کردار کا ہے, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ واقعی 1 نمبر آدمی ہے یا 2 نمبر آدمی ہے. وہ اس علاقے کا نمائندہ, اس علاقے کا آدمی اس کو بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے. اس لیے
मसालती कमेटियां गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब मेरे ख्याल से बहुत जल्द उसको इम्प्लीमेंट कर रही है जी। अच्छा राय साहब, इसमें सियासी जुमा नहीं होनी चाहिए बल्कि गैर जनाबदार फैसला होना चाहिए किसी अपने, मतलब मिसाल के तौर पर तरीके इंसाफ के लोग हैं, जब आप देखें ये टाइगर फोर्स जो बनाई गई है कि टाइगर फोर्स में काफ़ी सारे ऐसे लोगों को डाला गया है जिनका ना तो तालीम से कोई तल्लक है ना वो बाशऊर हैं, मतलब अम्मा आप वही कह रहे हैं कि अपनों को नवाजा गया है। इस हवाले से आप क्या जर्नलिस्टें मैंने वो देखी हैं, उसमें बहुत सारे अपने लोगों को नवाजा गया है। अब बात साहब इस तरह है कि जो टाइगर फोर्स बनाई गई है वो वॉलंटियर है, वो ये सिर्फ नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई आदमी टाइगर फोर्स में आए और वो कहे कि मैंने वॉलंटियर होना है। पूरी पाकिस्तानी कौम से वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि जो वॉलंटियर्स हैं वो आए, आगे से उसको तरतीब दी जाएगी कि ये कुछ मामलात, ये सेहत को ये देखेगा, बाकी मामलात को देखेगा। जिस तरह आपने कहा कि आपने कुछ आपकी नजर से कुछ गुजरे, कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। 70 साल से इस मुल्क में जो खराबियां हैं वो इमरान खान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और उसको खत्म करने के लिए टाइम लगेगा इंशाल्लाह। देखिए मैं आपको बताता हूँ राय साहब, पिछली हुकूमत में MNA थे हनीफ अब्बासी साहब, और हनीफ एडवोकेट साहब रावलपिंडी की, और मलिक इबरार साहब। मैंने जहाँ तक देखा है, यहाँ पर मैंने ख़बरें भी इनकी लगी हैं, इनके ख़िलाफ़ मीडिया ट्रायल भी हुए हैं, कब्ज़ा माफिया की इन लोगों ने पुष्पनाई की है, इन लोगों ने जाली मेडिसन भी अवामी हलकों में जहरीले मादे बांटे हैं, लोगों की जानों के साथ खेला है, लेकिन इनका भी ट्रायल हुआ है और इनको खान साहब ने जो है ना कफरे किरदार तक पहुँचाने की कोशिश भी की है। लेकिन कुछ अनासर अभी भी आपकी तरीके इंसाफ में भी मौजूद हैं जो खान साहब को सही एहसन तरीके से काम करने नहीं दे रहे। जी अब्बास साहब आपकी बिल्कुल बात सही है। जो साबका अदवार के अंदर आपने हनीफ अब्बासी का नाम एफिड्रिन की सूरत में लगाया, वो सारी उम्र साफ नहीं हो सकता। जिस जगह भी बात होती है, जिस जगह भी रावलपिंडी का जिक्र आता है, ये मंशियात का और एफिड्रिन का दबा हमारे माथे पे लगा हुआ है। उसको साफ करने के लिए इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की क़यादत में बेहतर से बेहतर नताइज अवामी हल्कों को देगी जी। अच्छा, 2-2.5-3 साल से अबाव हो गए हैं हुकूमत तहरीक इंसाफ की, ठीक है, अभी तक तरक्याती कामों में इतनी दिलचस्पी नहीं ली गई, ना ही वो जो नौकरियां, आप वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि मैं नौकरियां दूंगा, 100 दिन मांगे गए हैं लेकिन कोई मुस्बत रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा है। क्या वजह है कि कोई खान साहब को काम करने ये लोग नहीं दे रहे? खान साहब की दयानतदारी में कोई शक तो है नहीं है सर भाई साहब, इसमें कोई फ़र्क नहीं कि वो शख्स, उसका कोई इंडस्ट्री नहीं है, उसकी कोई शुगर मिल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, वो मुखलस है इस पाकिस्तान के साथ। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि 70 साल के माफिया को तोड़ने के लिए, वो माफिया हर शोबे के अंदर है, उसको तोड़ने के लिए इमरान खान साहब भरपूर मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला के हुक्म से अगले कुछ अरसे में जब आप तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन में जाएगी, इंशाअल्लाह यही चीजें जो उसने अपने मंशूर का हिस्सा बनाया है कि वो एहतसाब को, अमल को भरपूर तरीके से अदा करके आगे ले जाएगी। और दूसरा तरक्याती कामों के हवाले से जनाब, रावलपिंडी के अंदर हमारे पास MNA साहब शेख राशिद शफीक साहब NA60 के हमारे MNA है, और फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे सूबाई वजीर हैं। भरपूर तरीके से फंड दिया जा रहा है, हर यूनियन काउंसिल को मसावी तकसीम किया जा रहा है। MNA साहब ने अपना जाती फंड, MPA साहब ने अपना जाती फंड, और इसके अलावा TMA से जो फंड है, इंशाअल्लाह ताला के हुक्म से आप रावलपिंडी के शहर के अंदर देखें, हर जगह पे तरक्याती काम लगे हुए हैं। और मेगा प्रोजेक्ट्स भी, जो माँ बच्चे का अस्पताल था वो भी दोबारा शुरू किया है इमरान खान साहब ने। इंशाअल्लाह रावलपिंडी के अंदर जो मामलात हैं तरक्याती कामों के अलावा से हवाले से, इंशाअल्लाह उसमें बहुत बेहतरी आपको नजर आएगी जी। बड़ी ज़बरदस्त बात की है आपने नासिर साहब। अल्लाह करे पाकिस्तान तरक्की करे और खलूस नीयत के साथ अगर मिलकर काम किया जाए, अगर एक टीम वर्क नीयत के साथ काम करे तो मैं कहता हूँ ये कोई मंजिल मुश्किल नहीं है। नासिर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, आपने हमें टाइम दिया है। दूसरी से चौधरी वकार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जो उनके पीछे प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा।
اجازت لوں گا. یاسر عباسی آپ کا میزبان کل تک کے لیے. اللہ حافظ.